اللہ کی قدرت۔ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں کے پیدا کیا۔ حضرت نوح دنیا کو ختم کرکے صرف اللہ کو ماننے والوں کو بچا لیا۔ حضرت ابراہیم 40 دن آگ میں رکھ کر حفاظت کی۔ حضرت اسماعیل ذبح ہونے سے بچایا اور آب زمزم کا تحفہ دیا۔ حضرت یونس 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر حفاظت کی۔ حضرت زکریا بڑھاپے میں بیٹا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ حضرت داؤد لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا۔ حضرت سلیمان تمام انسان، جن، چرند پرند، ہوا پانی پر بادشاہت دی۔ حضرت صالح پہاڑ میں سے اونٹنی نکالی اور اس نے باہر آ کر بچہ جنا۔ حضرت عزیر 100 سال تک سلایا اور کھانا گرم رکھا۔ حضرت یوسف غلامی کی زندگی میں جیل بھیجا اور اسی ملک کا بادشاہ بنایا۔ خوابوں کی تعمیر جیسی دولت عطا کی۔ انوکھی معلومات نمازوں کے ناموں کی وجہ سے۔ فجر کا معنی صبح ہے۔ یہ نماز صبح کے وقت پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے فجر کہا جاتا ہے۔ ظہر کا ایک معنی ہے ظہیر یعنی دوپہر۔ یہ نماز دوپہر کو پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے ظہر کہا جاتا ہے۔ عصر کا معنی دن کا آخری حصہ۔ یہ نماز اسی وقت ادا کی جاتی ہے، اس لیے اسے عصر کہا جاتا ہے۔ مغرب کا معنی سورج غروب ہونے کا وقت ہے۔ یہ نماز سورج غروب ہونے کے بعد ادا کی جاتی ہے، اس لیے اسے مغرب کہا جاتا ہے۔ عشاء کے لغوی معنی ہیں رات کی ابتدائی تاریکی۔ یہ نماز اندھیرا ہو جانے کے بعد ادا کی جاتی ہے، اس لیے اسے عشاء کہا جاتا ہے۔ کیا ہم جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق چند باتیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 53 سال مکہ میں گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ میں گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے: قاسم، ابراہیم، طاہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی کا نام وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک جنگ کے عہد میں شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے لیے حضرت ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کھودی۔ قرآنی معلومات۔ قرآن پاک میں نماز کی تاکید 700 مرتبہ کی گئی۔ قرآن میں 24 پیغمبروں کا ذکر آیا ہے۔ قرآن پاک کا دل سورۃ یاسین کو کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی پہلی سورت کھجور کی پتوں پر لکھی گئی۔ قرآن پاک کی سورۃ فاتحہ کو 1000 بھی۔ قرآن پاک میں اللہ کے وجود کا تذکرہ 1240 مرتبہ آیا ہے۔ کلمہ طیبہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اعراب حجاج بن یوسف نے لگوائے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا۔ سورۃ الاخلاص میں ر نہیں ہے۔ پہلی وحی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ قرآن پاک 22 سال 5 ماہ اور 41 دن میں نازل ہوا۔ جو تھا اچھا تھا، جو ہے بہتر ہے، جو ملے گا بہترین ہوگا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف والا ہے۔ لوگ ڈھونڈتے رہ گئے کامیابی کو، موذن کہتا رہا، ہِیَ الفلاح۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کر دیکھ لیں، لکڑی ہے لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہے مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، بے چاہے تو زمین سے نکال یا آسمان سے اتار۔ بیٹے کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو چھوٹی باتیں بنا کر دوسروں کو ہنسائے۔ استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے۔ نظروں کی حفاظت حکمت دانی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے۔ حیا اور پاک دامنی خیروں بھلائیوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ قبول کر لینا چاہیے دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو، ماں باپ کا حکم چاہے ناگوار ہو، نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو، غریب کی دعوت چاہے اس میں تکلیف ہو، نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو۔ یا اللہ پناہ دے ایسی نیند سے جس سے فجر کی نماز قضا ہو، ایسی مصروفیت جس سے ظہر کی نماز قضا ہو، ایسی سستی جس سے عصر کی نماز قضا ہو، ایسی محفل جس سے مغرب کی نماز قضا ہو، ایسی تھکاوٹ سے جس سے عشاء کی نماز قضا ہو۔ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔